باہر نکالا، ادھر فرعون کی قوم کے آخری آدمی نے دریا میں قدم رکھا، فرعون کی قوم دریا میں، موسیٰ کی قوم باہر، ادھر موجوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کی، آپس میں ملنا شروع کیا، موجیں ملنے لگی۔ جب کندھے تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا، قرآن کہتا ہے، فرعون نے کہا یا ربی تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، اب مجھے بنا دے، اب مجھے بچا لے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا جتنا بھی تخت پہ بیٹھ کے حاکم بن جائے، لیکن معصوم کے در پہ آ کے کہتا ہے مجھے ہلاکت سے بچا۔ معصوم جب ایک منصب اور دو دعوے دار ہو، جب ایک منصب ہو، میں دیکھتا ہوں ذہن آپ کے کیسے وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ مجھے جملہ ایسے کہنا ہے کہ جملہ بھی کہہ دوں اور کہنا بھی نہ پڑے۔ یا آپ کے ذہنوں پہ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک منصب ہو اور دو دعوے دار ہو تو جھوٹا ہمیشہ سچے کے دروازے پہ آگے کہتا ہے مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ جھوٹا ہمیشہ سچے کے دروازے پہ آگے کہتا ہے۔ اب مجھے یہ بحث نہیں کرنی کس جھوٹے نے کس سچے کے دروازے میں آگے کہا ہے، مجھے یہ بحث نہیں کرنی ہے۔ مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے کہ علی وہ علی ہے جس نے اپنے دشمن کو بھی ہلاکت سے بچایا۔ علی وہ علی ہے جس نے اپنے دشمن کو بھی ہلاکت سے بچایا۔ بس جناب موسیٰ باہر آ گئے، فرعون مدین میں یخدم قوم، آگے چلنے والا صحیح رکھنا، یوم القیامہ فَأَرَدْهُمْ النَّارِ، وہ قیامت کے دن سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ اگر امام صحیح نہیں رکھا تو وہ سیدھا جہنم۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اور دنیا میں صحیح رکھنا، آخرت میں بدلنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں نہیں موقع ملے گا۔ یہ جو فلور کراسنگ ہوتی ہے، یہ وہاں اگر پارٹیاں چینج کرنے کی وہاں پرمیشن نہیں ہوگی، یہ یہیں پہ ہے۔ اس میں یہاں جتنی پارٹیاں چینج کرنی ہے مرتے دم تو چینج کر دو، لیکن روز قیامت وہی امام کام آئے گا جو حق کا امام ہوگا، جو امام حق ہوگا، بس وہی کام آئے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں امام حق کی تعریف کرتا، لیکن قرآن نے جگہ جگہ امام حق کی نشانی بھی بتائی ہے اور امام حق کا تعارف بھی کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ نجم کی آیت ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرا نبی نہ کبھی بہکا نہ گمراہ ہوا۔ اب میں قرآن کی مانوں یا صحیح بخاری کی مانوں؟ قرآن کہہ رہا نہ کبھی بہکا نہ گمراہ ہوا۔ اب صحیح بخاری اتنے ہزیان ہو گیا تھا، بہرحال تو ہمیں قرآن کی ماننی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو امام حق کو پہچانے، یوم نرو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، اور اگر امام حق کو پہچانا تو یقین رکھو کہ تمہیں نار تک نہیں، وہ تمہیں کوثر پہ لے جائے، وہ جام کوثر پلائے اگر تم امام حق کے ساتھ ہو۔ فیصلہ تمہیں یہاں پہ کرنا ہے، فیصلہ یہاں پہ کرنا ہے اور امام حق کو سمجھنا ہے، امام حق کو پہچاننا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر ایک یہ کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، فقط میرا مولا علی ابن ابی طالب کہتا ہے کہ پہلے خود کو پہچانا، جب خود کو پہچانا تو پھر اللہ کو بھی پہچان لو گے، لیکن اگر خود کو نہ پہچانا تو اللہ کو بھی نہیں پہچانو گے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر وسیلہ صحیح نہ ہو، وسیلہ اگر صحیح نہ ہو تو راستہ ملتا نہیں ہے۔ ہمیشہ صحیح وسیلہ اختیار کرنا۔ میں مثال دے دوں آپ کو وسیلے کی، بس آخری بات مثال دے دوں وسیلے کی۔ اگر صحیح وسیلہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ تھوڑا سا پانی گرم کر لیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ پانی کیسے گرم کریں گے؟ بھائی پانی کسی برتن میں رکھیں گے نا اور نیچے آگ جلائیں گے، یا پانی آگ پہ پانی کو ڈال دیں گے، پانی گرم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، تو کسی برتن میں ڈالیں گے۔ میں نے آپ سے کہا پانی تھوڑا سا گرم، وسیلہ سمجھا رہا ہوں وسیلہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ سے میں نے کہا آپ گئے بازار،
آپ نے وہاں سے ایک برتن خریدا، اس میں پانی ڈالا، آگ پہ رکھا، برتن تھا پلاسٹک کا، نہ پانی بچا نہ برتن بچا۔ دیکھا آپ نے، وسیلہ صحیح، کام صحیح تھا، کام غلط نہیں تھا۔ کوئی چیلنج کر کے بتایا کہ کام غلط کیا؟ نہیں، پانی گرم کرنا تھا، پانی برتن میں ڈالا، یہ بھی صحیح، نیچے آگ تھی، یہ بھی صحیح، لیکن برتن صحیح نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وسیلہ اگر صحیح نہ ہو تو راستہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یقین رکھو اگر وسیلہ صحیح ہے، امام صحیح ہے، تو وہ جہنم نہیں جنت تک لے جائے گا۔ وسیلہ صحیح رکھنا ہے، اگر وسیلہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، ورنہ نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، زکوٰۃ بھی بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے اگر وسیلہ صحیح نہیں۔ اور وسیلہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، وسیلہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ تو وسیلے پہ سارا دار و مدار ہے۔ اللہ نے بھی براہ راست نہیں بات کی، وسیلے سے بات کی، کیونکہ اللہ اگر خود آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اگر ذہنوں میں آ جائے اللہ نہیں، سامنے آ جائے اللہ نہیں، جسم دکھا دے اللہ نہیں، جان دکھا دے اللہ نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ اس طاقت کا نام ہے، حالانکہ طاقت بھی اس کی مخلوق ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں صاحب نور ہے، نہیں، نور بھی اس کی مخلوق ہے، وہ خود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک نہ جاننے والی شے ہے اللہ، جسے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ آخری جملہ، نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ یہی بات میرا مولا خطیب منبر سنونی کوفے کے منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، آخری بات، اب مولا منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا کے سامنے مولا کے جانثار بھی تھے، مولا کے صحابی بھی تھے، مولا کو ماننے والے بھی تھے، مولا سے بغض رکھنے والے بھی تھے۔